الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة بأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا وقال عليه الصلاة والسلام ما عمل آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنه ليأتي بقرونها وأشعارها وأصلافها وإن الدم ليقع من الله قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بھائیو بزرگوں اور عزیز ساتھیو، تو بات چل رہی تھی قربانی کے تعلق سے. تو قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی عاقل اور بالغ مسلمان مقیم آزاد مرد اور عورت صاحب نصاب پر واجب ہے. کہ جو نصاب کا مالک ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، جو نصاب کے مال کا مالک ہے اس پر ہر سال کی قربانی واجب ہے. نصاب کسے کہتے ہیں؟ کہ جو آدمی مرد یا عورت 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت کا مالک ہو، اپنی ضرورت کے علاوہ جتنا بھی مال اس کے پاس ہے، چاہے وہ تجارتی ہو چاہے وہ غیر تجارتی ہو، کہ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس شخص پر قربانی واجب ہے. یہاں زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں چلے گا. ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو اس پر قربانی واجب ہے. یہ کہا جائے گا کہ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہو اس پر قربانی واجب ہے.
زکوٰۃ کے اندر دو شرطیں ہیں، وہ شرطیں صدقہ فطر اور قربانی کے وجود میں نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر ایک شرط ہے مال بڑھنے والا، چاہے وہ تجارت کے ذریعے سے بڑھ رہا ہو، چاہے وہ فطرتاً بڑھتا ہو۔ دوسری شرط اس میں اس مال پر سال گزر جائے۔ یہاں پر دونوں چیزیں نہیں، مال بڑھنے والا شرط نہیں ہے اور مال پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، کہ اپنی ضرورت میں آنے والا جو مال اور سامان ہے اس کو نکال کر جو باقی فضول رکھا ہوا ہے، کہ وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس شخص، اس مرد اور عورت پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک آدمی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں یہ رہتا ہے اور ایک مکان کو کرائے پر لگا رکھا ہے، تو یہ اس کی ضرورت میں آنے والا نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب، اس پر صدقہ فطر واجب۔ اس کے پہننے کے جو کپڑے ہیں، اوڑھنے کے کپڑے ہیں، اس کے کھانے پینے کے جو برتن ہیں، کہ جو اس کی ضرورت میں آنے والے ہیں کہ وہ نکلیں گے، باقی جو فضول زائد جو چیزیں پڑی ہوئی ہے سب کے سب جو ہے نصاب کے اندر جو رہے۔ چاہے آدمی کے پاس مال سامان کی شکل میں ہو، چاہے سونے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے نقدی پیسوں کی شکل میں ہو، کہ بس مسئلہ اتنا ہے، دیکھنا اتنا ہے کہ جس کی مقدار، جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جائے، کہ اگر اس مال کی اتنی قیمت پہنچ جائے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکتا ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ کہ اب اگر یہ قربانی نہیں کرے گا، سخت گناہگار ہے، یہ قربانی چھوڑ کر نفل کام کرے گا، یہ قربانی چھوڑ کر عقیقہ کرے گا، یہ قربانی چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے جائز نہ ہوگا۔ تو ایک جو ہے مسئلہ چلتا ہے عوام کے اندر، کیا مسئلہ چلتا ہے کہ جی جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو اس کی جو ہے قربانی نہیں لگتی ہے۔ تو یہ مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے، بے صفے کا بے بنیادی مسئلہ ہے، اس مسئلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عقیقہ صرف مستحب ہے، اور وہ بھی کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے، 7ویں دن عقیقہ کرنا مستحب عمل ہے۔ عقیقے کا اور قربانی سے کیا تعلق؟ تو اس لیے لوگ قربانی چھوڑ کر پہلے عقیقہ ادا کرتے ہیں، یہ بڑی جہالت کی بات ہے۔ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے عقیقہ اس کا ہوا ہو چاہے عقیقہ نہ ہوا ہو، اگر وہ صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب۔ قربانی چھوڑ کر عقیقہ کرے گا، ثواب کے بجائے گناہگار ہوگا۔ کیا آدمی سوچے کہ جی میں قربانی نہیں کروں، اس سال تم اپنی اولاد کی طرف سے جو ہے عقیقہ کروں یا اپنی طرف سے جو ہے عقیقہ کروں، قربانی کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس عقیقے کرنے کے پیسے ہیں کہ بس میں عقیقہ کروں، تو ایسا جائز نہ ہوگا۔
یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ آدمی 4 فرض کی جگہ 4 نفل پڑھے کہ مجھے جی مسجد میں آیا ہوں تو 2 رکعت تحیت وضو پڑھنی ہے اور 2 رکعت تحیت مسجد پڑھنی ہے، یہ 4 رکعتیں مجھے پڑھنی ہے، اتنا ہی ٹائم مجھے کہیں جانا ہے اور فرض چھوڑ کر جا رہا ہے، فرض نہیں پڑھ رہا، فرض کی جگہ یہ پڑھ رہا ہے، تو بتاؤ کیا کیا؟ اس کا نام دین نہیں، اس کا نام شریعت، یہ صرف اور صرف من گھڑت باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم قربانی کے بارے میں، قربانی کے تعلق سے بہت زیادہ فکر مند ہوں اور قربانی کے مسائل کو اچھی طرح سمجھیں کہ سال میں 1 مرتبہ قربانی کرنا ہے اور آدمی اپنی قربانی کو کبھی ضائع نہ کر لے، تو اس لیے قربانی کے موقع پر مسائل بتائے جاتے ہیں، تو ان مسائل کو بہت دھیان سے سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے تو اس بات کو بعد میں پوچھا جائے، یہ نہیں آدھا سمجھے اور آدھا نہیں سمجھے اور پھر اس بات کو جو بستی کے اندر جو پھینک دے کہ جی ایسے بول رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ بات کو دھیان سے سننا چاہیے، بہت دھیان سے، کہ بات سننے کے آداب میں ہے بات کو کان لگا کر سننا، دھیان سے سننا، توجہ سے سننا اور اچھی طریقے سے بیٹھ کر سننا اور عمل کی نیت سے سننا۔ تو قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ کہ جس کے پاس اپنی ضرورت کے علاوہ اتنا سامان، اتنا مال، چاہے وہ نقدی ہو، چاہے وہ سامان ہو، چاہے وہ تجارت کا سامان ہو، لیکن اس کی مقدار اتنی ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو اس مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے۔ ایسے نہیں کہ گھر کے اندر جو ہے بیوی کے پاس بھی مال ہے، شوہر کے پاس بھی مال ہے اور الگ بیٹے کے پاس بھی مال ہے، سارے صاحب نصاب ہے اور ہر سال ایک قربانی چل رہی ہے کہ جی ہاں قربانی کی ہے۔ ارے بھائی کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ کتنی قربانی واجب ہے؟ کہ گھر میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں ان سب کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ بیوی ہے، بیوی کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے تو بیوی پر بھی قربانی واجب ہے، شوہر کے پاس مال ہے، شوہر پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو یہ اپنی بیوی کی اور اپنے خود کی یہ 2 قربانی کرے گا، یہ 2 قربانی کرے گا۔ کیوں؟ اس کی بیوی بھی صاحب نصاب ہے اور خود بھی صاحب نصاب ہے، اور ان کے بالغ لڑکوں کے اندر بھی کوئی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کی طرف سے بھی قربانی کی جائے گی، اس پر بھی واجب ہے۔ تو قربانی کے معاملے میں بہت ساری گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اپنی قربانی چھوڑ دیتا ہے اور مرنے والے کی طرف سے قربانی کرتا ہے کہ جی پچھلے سال تو میں نے اپنی طرف سے کی تھی، اس سال میں اپنے باپ کی طرف سے قربانی کروں گا، اور خود پر قربانی واجب ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ نفل ہے
اور خود اپنی واجب قربانی چھوڑ کر یہ نفل کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر بھی اس کو ثواب کے بجائے گناہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی واجب قربانی چھوڑ رہا ہے. اگر یہ اپنے مرنے والے کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ دو قربانی کرے، ایک جس پر واجب ہے اس کی طرف سے اور ایک اپنے مرنے والے کی طرف سے. اہل میت کی طرف سے قربانی کی چند صورتیں ہیں، بہت دھیان سے سنو. ایک شخص قربانی سے پہلے دنیا سے چل بسا. قربانی کے ایام یا قربانی کرنے سے پہلے دنیا سے چل بسا. تو اب اس کی کئی شکلیں ہیں. اگر اس نے قربانی کا جانور خرید رکھا تھا یا اس نے اپنا جانور پال رکھا تھا، قربانی کے جانور کے بارے میں یہ کچھ نہیں کہہ کر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، اور قربانی کا جانور اس کے خریدا ہوا تھا یا اس کا پالا ہوا تھا، تو یہ قربانی کا جانور ورثہ کے مال کے اندر جائے گا، یہ وارث کا مال بن جائے گا، یہ ترکہ کا اور یہ میراث بن جائے گی، وراثت کا مال بن جائے گا. کہ اب اس کے وارثی اپنی خوشی سے اور سب آپس کی رضامندی سے اگر باپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں پر وارثی اولاد رضامند نہیں ہے یا جو ہے اولاد وارثین میں کوئی اولاد نابالغ ہے تو پھر باپ کی طرف سے قربانی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس بکرے کو بیچ کر ترکہ میں میراث اس کو جو ہے تقسیم کیا جائے. اسی طریقے سے بڑے جانور کے اندر مرنے والے نے حصہ لے رکھا تھا. سات جو حصے ہوتے ہیں نا بڑے جانور، ایک حصہ ایک آدمی نے لگا رکھا تھا اور قربانی کرنے سے پہلے اس آدمی کا انتقال ہو گیا. اب کیا کریں؟ کیا اس کی طرف سے کر دیں کہ نہیں؟ اس کے وارثین ان سے اجازت دی جائے گی، کیونکہ یہ حصہ بھی جو مال دیا ہے جو پیسے 2500 3000 لگے نا، تو یہ بھی اس مالی وراثت سے جا رہا ہے، تو ورثہ کا حق بن رہا ہے. تو یہاں پر بھی وارثین کی اجازت ہوگی، اور اگر اولاد اس کی وارثین میں کوئی نابالغ ہے، نابالغ کی اجازت معتبر نہیں، تو پھر قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی. اگر اس طریقے سے قربانی کر دی گئی تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی. اس حصے کو نکال دیا جائے اور وہاں پر دوسرے کے حصے کو رکھا جائے. اس بات کو بہت دھیان سے یاد رکھنا. ایک شکل اس کے اندر ہوتی ہے، مرنے والا اچھا یہ جو باقی گوشت ہے، جو جتنی بھی شکلیں آئی اجازت کے ساتھ، سب ورثہ کی اجازت کے ساتھ اگر قربانی کی جا رہی ہے مرنے والے کی طرف سے، تو اس گوشت کو سب کھا سکتے ہیں، امیر غریب سب. اب دوسرا مسئلہ آ رہا ہے کہ مرنے والا وصیت کر کے مر رہا ہے کہ بھائی، اور وصیت کیا کر رہا ہے کہ میرے مال میں سے
میرے مال میں سے قربانی کر دینا. یہ کہا کہ یہ میرا جانور ہے، میرا لایا ہوا ہے، اور اگر میرا انتقال ہو جائے اور قربانی کے دن مجھے نہ مل سکے اور میں قربانی نہ کر سکوں تو میری طرف سے قربانی کر دینا. تو وصیت کے مطابق اس کے مال سے جب قربانی کی جائے گی تو اس قربانی کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. امیر لوگ نہیں کھا سکتے. اور اگر وارثی نے اپنے مال سے قربانی کی ہے، وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن اپنے مال سے قربانی کی اپنے مرنے والے کی طرف سے، تو پھر اس گوشت کو سب کھا سکتے ہیں. پھر اس گوشت کو امیر اور غریب جس طریقے سے ہم اپنے جانور کی قربانی کے گوشت کو کھاتے ہیں، ایسے ہی اس کے گوشت کو کھا سکتے ہیں. لیکن صرف اس گوشت کو نہیں کھا سکتے غریب امیر یعنی مالدار کہ جو وصیت کی ہو اس نے اور اسی مرنے والے کے مال میں سے قربانی کی، کہ تب اس مال کو جو ہے غریبوں میں تقسیم کیا جائے. تو یہ مسائل ہے، ان مسائل کو بھی جو ہے سمجھنا ہے اور یاد رکھنا. اور اسی طریقے سے کہ آدمی اپنی یعنی اپنے میت کی طرف سے نفلی قربانی کرتا ہے. وصیت کچھ نہیں، قربانی کا جانور اس کا ہے وہ کوئی نہیں، بس صرف ہر سال جیسے میں نے پیچھے عرض کیا کہ آدمی اپنے مرنے والے کی طرف سے نفلی طور پر قربانی کرتا ہے. تو اس طریقے سے قربانی کرنا صحیح ہے، جبکہ میں نے جیسے پیچھے کہا کہ یہ ساتھ ساتھ اپنی واجب قربانی بھی کر رہا ہو، اور یہ بھی گوشت ہر مالدار غریب سارے کھا سکتے ہیں. اور ایک آدمی اپنی طرف سے نفلی قربانی کر کے اور جتنے بھی اس کے مرنے والے ہیں سب کی طرف سب کو جو ہے ثواب پہنچانا چاہے تو ثواب پہنچا سکتا ہے. تو اس کی بھی جو ہے گنجائش ہے. تو اس لیے بزرگوں کہ ہم ذرا یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کس پر قربانی واجب ہے اور ہم کس طریقے سے قربانی ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہر عمل کے اندر نیت ضروری ہے. تو آدمی قربانی سے پہلے قربانی کی نیت، جانور خرید رہا ہے کس کے لیے خرید رہا ہے؟ میرے لیے خرید رہا ہوں. تو یہ بھی نیت ہونی چاہیے، یہ بم نہیں کہ بھائی جانور گھر میں بیوی بھی ہے، شوہر بھی ہے، لڑکے بھی ہے، جانور خرید کے لیے آئے اور کسی کی طرف منسوخ کیا ہی نہیں، نیت کسی کی کی نہیں، کس کی طرف سے قربانی بس کرنا. اس طریقے سے قربانی نہیں ہوتی. کسی ایک کی طرف منسوخ کرو اور سب سے پہلے اس کی طرف سے کرو کہ جس پر قربانی واجب ہے. کہ تب جا کر یہ قربانی ادا ہوگی. اس لیے قربانی کرنے کے فضائل پہ حدیث میں بہت آئے ہیں، اور قربانی نہ کرنے پر دھمکی بھی آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلى. کہ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، وسعت رکھتا ہو، اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. کیا مطلب ہے؟ یہ ڈانٹ ہے. جس طریقے سے باپ اپنے بچے کو ڈانٹتا ہے اگر یہ کام نہ کیا تو میرے گھر میں ہوتا نہیں ہوتا، اگر میری بات نہ مانی تو میرے گھر قدم مت رکھنا. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دھمکی دے رہے امت کو، اور دھمکی بھی اپنے چاہنے والوں کو دی جاتی ہے.
کہ بھائی یہ کام نہ کیا، قربانی اگر تم نے نہ کی طاقت کے باوجود تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئی، تمہاری اسر ہے، ہمارے پاس گنجائش ہے، اور تم اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں کر سکتے کہ تمہارا اندر اتنی وسعت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دھمکیاں ہیں، یہ وعیدیں ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، بہت خوش دلی کے ساتھ ہمیں جو ہے قربانی کرنا چاہیے۔ اللہ کا دیا ہو مال ہے، اللہ کے نام پر لگ جائے تو اللہ اس کا دنیا کے اندر بھی بدلہ عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جیسے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ جانور کا اللہ کے قربانی کے دنوں میں اللہ کو سب سے محبوب عمل ما عمل آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من اراق الدم، کہ سب سے بہترین عمل پسندیدہ عمل اللہ کو اللہ کے نام پر جانور یہ چھری چلانا، خون بہانا ہے، قربانی پیش کرنا ہے، یہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش دلی سے قربانی کرو کہ اللہ اس کا بدلہ دنیا میں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ